knowledge that my brother shared with me, and I've been watching your videos. I'm 70% convinced. I'm being very honest and very transparent. Now are you prepared to accept Islam? Of course, yes. Sister, do you believe that there's one God? Yes, I believe there is only one God. Do you believe that Jesus is not God but is a messenger of God? Yes, I believe Jesus is a messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger? دوستو آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں تو ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروپوز ہی کر دیا۔ یہ خاتون ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی فین تھی، غیر مسلم تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ ذاکر نائک صاحب وہاں لیکچر دینے کے لیے گئے تو یہ تینوں دن وہاں آتی رہی اور مائک پر آ کر اپنا مدعا رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پہلے دونوں دن سوال کرنے والوں کا بہت رش ہونے کی وجہ سے اس کو مائک پر آنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور تیسرے دن آخر اس کی باری آ ہی گئی۔ اس عیسائی خاتون نے مائک پر آتے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا فین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں عیسائی تو ہوں مگر آپ سے بہت متاثر ہوں، میرا بھائی بھی دن بھر بس آپ کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کی باتیں سن کر ہی مجھے آپ کے بارے میں تجسس ہوا اور میں نے آپ کے لیکچر دیکھنا شروع کیے، اسی دن سے میں آپ کے فین ہو گئی۔ میری خواہش ہے کہ میری شادی بھی آپ جیسے کسی مرد کے ساتھ ہو جس کے پاس دماغ ہو، سچائی ہو اور دلائل ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی باتوں پر مسکراتے رہے اور شادی کا پرپوزل ٹالنے کے لیے اس سے سوال کرنے کو کہا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں تو سوال بھی زیادہ ہی کروں گی، اس کے بعد آپ اگر کہیں تو میں اسلام بھی قبول کر لوں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ ٹھیک ہے، شادی والا سوال چھوڑ کر دین سے متعلق مجھ سے 4 سوال کر لو، میں اجازت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہنے پر اس نے مذہب سے متعلق اپنا سوال رکھا اور کہا کہ میں عیسائی پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں اس مذہب سے متعلق کچھ سوالوں کے جواب چاہتی ہوں۔ میں نے یوٹیوب پر آپ کے بہت سے لیکچر سنے ہیں، آپ کو دیکھنے کے شوق میں سنتی گئی اور وہاں مجھے ایک جگہ پتہ چلا کہ آپ کہتے ہیں کہ مقدس روح کا وجود ہے جو عیسائیت میں بھی مانا جاتا ہے، مگر آپ کیا مجھے بتائیں گے کہ قرآن میں مقدس روح کا کوئی ذکر ہے؟ اور ساتھ ہی پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر تیر رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مقدس روح اللہ تعالیٰ سے الگ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خاتون سے کہا کہ پروپوزل والے سوال کا میں جواب نہیں دوں گا، مگر دین سے متعلق آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا۔ ہال میں یہ سنتے ہی کہہ کے گونج اٹھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو بتایا کہ روح مقدس کا جو تصور عیسائیت میں ہے اسلام میں وہ نہیں ہے، کیونکہ جب عیسائی روح مقدس کی بات کرتے ہیں تو یہ فرض کرتے ہیں کہ شاید تثلیث کی ایک شکل بنی، یعنی 3 خداؤں یا خدا کے 3 حصوں میں سے ایک، حالانکہ لفظ تثلیث پوری بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں۔ عیسائی چرچوں میں بھی یہ الفاظ اکثر سنے جاتے ہیں کہ فادر، سن اینڈ ہولی اسپرٹ۔ جب وہ خدا کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے مطابق کوئی ایسی تصویر بنتی ہے جیسے کوئی سانتا کلوز آسمان کے اوپر بیٹھا ہو۔ جب وہی سنت کا لفظ کہتے ہیں تو وہ جیسس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے فلمی اداکار جیفری ہنٹر ہو، نیلی آنکھوں اور گنگریلے بالوں والا، اور ہولی اسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ فاختہ ہو جو پینٹا کوسٹ کے قریب آئی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اسلام میں جس روح مقدس کی بات کی گئی ہے میرے خیال میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچانا تھا، تو ہم مسلمان حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ کہہ رہی ہیں تو ہاں، ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو مقدس سمجھتے ہیں، مگر یہ تثلیث کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے الگ ہیں، اور جو روح مقدس بائبل میں بیان کی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے الگ ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ یہ گرجا گھر ہے جو عیسائیوں کو ایسے جھوٹ سکھاتے ہیں، کیونکہ تثلیث کا لفظ کہیں بھی بائبل میں موجود ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو اس میں 2 مرتبہ ٹرینٹی کا لفظ آیا ہے۔ سورہ نساء میں لکھا ہے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں جو کچھ نہ کہو۔ بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو کہ خدا 3 ہیں۔
اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری مرتبہ یہ لفظ سورہ مائدہ میں آیا جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اور سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ان دونوں صورتوں میں لفظ تثلیث آیا ہے اور دونوں جگہ کہا گیا کہ یہ کہنا گناہ ہے کہ خدا تین ہے۔ بائبل میں جس جگہ لفظ تثلیث لکھا ہے وہ اپوسٹل آف جان میں ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ وہ تین ہیں جو آسمانوں کے اٹھائے ہوئے ہیں، اور باپ، بیٹا اور روح مقدس، اور تین ایک ہیں۔ مگر آپ بائبل کی اسی کتاب کا نیا ایڈیشن پڑھیں گے تو اس میں یہ لفظ نکال دیا گیا۔ اس نئے ایڈیشن کو عیسائیت کے 32 سب سے بڑے اسکالرز نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس لفظ تثلیث کو بائبل میں فراڈ قرار دیا اور کہا کہ اصل بائبل میں یہ لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس خاتون سے کہا کہ اب آپ اپنے دین سے متعلق باقی کے 2 سوال کریں، کیونکہ 4 سوالوں کی آپ کو اجازت دی ہے، اس کے بعد آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صرف مذہبی سوال ہی کرتی ہوں، اور میرا تیسرا سوال صرف روح مقدس سے متعلق ہے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفارش کر سکتے ہیں، اور انہیں سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طاقت ملی ہے، اور بطور عیسائی میں سمجھتی ہوں کہ روح مقدس ہی وہ لنک ہے جس کے ذریعے پیغمبر خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ سفارش کرنا اور بات کرنا الگ الگ مطلب ہیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سوال سفارش سے متعلق ہے یا بات کرنے سے متعلق ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا سوال سفارش سے متعلق ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ براہ راست کرے گا، وہ کسی اور کو تھوڑا ہی کہے گا کہ میری سفارش کرنا، میں نے بھی خدا سے بات کرنی ہے۔ سورہ کافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جب آپ دنیا کی عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر بھی وکیل کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے۔ وکیل کرنا ایک جج کے لیے تو مناسب سمجھا جا سکتا ہے جو کہ انسان ہے، کیونکہ جج کو نہیں پتا کہ مجرم کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ جج کو یہ سمجھانے میں مدد کرتا ہے کہ اس کا موکل مجرم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو علم غیب معلوم ہے، اس کو تو سب پتا ہے کہ کون اچھا اور کون برا ہے۔ یہ تو کہنا غلط ہے کہ سفارش کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، دعا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ ایک پیغمبر خدا سے دعا کر سکتا ہے کہ فلاں شخص کو ہدایت ملے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا، مگر وہ ہر کسی کو نہیں ہوگی، اور یہ شفاعت کی اجازت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ حدیث تاریخ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اگر ہم پیغمبر کو بیچ میں رکھ کر ایسا کریں تو غلط ہوگا۔ یعنی میں کہوں کہ میں فلاں پیغمبر کو مانتا ہوں، اس کے تھرو میں یہ دعا کر رہا ہوں تو غلط ہے، مگر پیغمبروں کی دی گئی تعلیمات کو ماننا لازم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے برابر دعا مانگنی چاہیے۔ یہ پادریوں کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں جیسس سے مانگنا چاہیے، جو غلط ہے۔ ہمیں جیسس کی ماننی چاہیے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اسی سے مانگو اور اسی سے مدد چاہو۔ اس خاتون نے وعدے کے مطابق اپنا چوتھا سوال کیا اور کہا کہ بک آف ایکٹ میں زبان کے متعلق لکھا ہے، اسلام میں کچھ ایسی باتیں ہیں یا پھر صرف عیسائیت میں ہے کہ زبان کا تحفہ کچھ لوگوں کو ملا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل اور قرآن پاک دونوں میں بہت سی باتیں ہیں جو زبان کے بارے میں لکھی ہیں۔ اگر آپ مجھے ریفرنس دیتی تو مجھے اس سے آسانی ہوتی، مگر گوسپل آف مارک کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے وہ اجنبی زبان سمجھ سکتا ہے اور بول سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو خدا پر یقین ہے تو آپ سے کسی بھی زبان میں بات کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر عیسائی اس چیز پر یقین رکھتا ہے۔ میں نے جب ڈاکٹر ولیم کیمپبل کے ساتھ مذاکرہ کیا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سوال کیا۔ میں نے ان کو بھارتی 100 کا نوٹ دیا، اور بھارت میں 22 سرکاری زبانیں ہیں جو 100 کے نوٹ پر لکھی ہیں۔
अंग्रेजी में 100 रुपीस लिखा है और भारतीय जुबान में 100 लिखा है। मैंने विलियम कैम्पबेल से कहा कि आप इस पर लिखी बाकी की 20 जुबानें पढ़कर बताएं कि इसमें क्या लिखा है, मगर वे ऐसा नहीं कर सके। कुरान पाक में जुबान से मुतालिक सूरा रोम में लिखा गया और इसकी निशानियों में से आसमान और ज़मीन का पैदा करना और तुम्हारे जुबानों और रंगतों को मुख्तलिफ होना है। बेशक इसमें इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। इसके बाद कुरान पाक में ये भी लिखा कि क़यामत वाले दिन तुम्हारी जुबान, हाथ पाँव, तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लिए गवाही देंगे। कई अहादीस में जिनमें जुबान से मुतालिक बात की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जवाब देने के बाद कहा कि आपके 4 सवाल हो गए, अब क्या करना है। ये खातून हंसी और कहने लगी, मेरा 5वां सवाल रह गया, मगर इसमें तब भी प्रपोजल की बात नहीं की और कहा कि मेरा ये सवाल भी दीन से मुतालिक है। मेरी एक मुसलमान दोस्त है, उसने कहा कि तुम्हें कुरान से पहले बाइबल को पढ़ना चाहिए। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये लाजमी नहीं है। अगर एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा है तो कुरान पाक आखिरी अहदनामा है। इसके बाद कोई और एडिशन नहीं आएगा और ना ही कोई किताब आएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक को हाथ में थामा और कहा कि ये आखिरी आसमानी किताब है, इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। अगर आप मेडिकल कॉलेज की तालीम हासिल कर रही हैं और आपके सिलेबस की एक किताब का नया एडिशन आ जाता है तो आप पहले वाला पढ़ेंगी या नया वाला? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो सबसे नया वाला एडिशन लूंगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही आप कुरान पाक को पढ़ें, ये सबसे आखिरी और मुकम्मल एडिशन है। अगर आपको बाइबल की किताबें पसंद हैं तो वो भी पढ़ सकती हैं, मगर वो असल हालत में मौजूद ही नहीं। तो फिर आप जो भी पढ़ेंगी इनमें ज़्यादातर तो गलत होगा, कुछ बातें सही होंगी और जो बातें सही हैं वो कुरान पाक और बाइबल दोनों में एक जैसी लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला वाहिद माबूद है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि आपको 4 सवालों की इजाज़त दी थी, आपने 5 कर दिए। अब बताएं, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगी? उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पूछा कि क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं एक खुदा पर यकीन रखती हूँ। सवाल किया, क्या आप यकीन रखती हैं कि जीसस खुदा नहीं, पैगंबर और इंसान हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे यकीन है कि जीसस पैगंबर थे। पूछा, क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बतौर आखिरी पैगंबर ईमान है? इस पर भी उस खातून ने कहा कि हाँ, मुझे ईमान है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कलमा पढ़ाया और उसको इस्लाम कबूल कराया। दोस्तों, आप भी ये ईमान अफरोज मंजर देखें। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. माशाअल्लाह सिस्टर, यू आर मुस्लिम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके लिए दुआ की और कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं आपके प्रपोजल के जवाब में तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर आपको इस्लाम कबूल कराकर मुझे बहुत खुशी मिली। उम्मीद है और दुआ है कि आप सिरातल मुस्तकीम पर कारबंद रहे और हमेशा हिदायत के रास्ते पर ही चलते रहें। इस खातून ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक का शुक्रिया अदा किया। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।